بار حملہ کرنے جاتا تھا، اب جاتا نہیں، کہا حضرت وہ بہت طاقتور لوگ ہیں، جب حملہ کرتے ہیں وہ اپنی تلواروں سے بھگا دیتے ہیں، اور اب میرے پاس اتنی پیسے نہیں ہیں کہ میں وہ خرچہ اٹھا سکوں. توجہ کرنا، میں خرچہ اٹھا سکوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کیونکہ اتنی بڑی فوج کو اتنا لمبا لے کر کے جاؤں گا تو پیسے چاہیے نا، کھلانے کے لیے، پلانے کے لیے، اس کے بعد ان کو مجھے تنخواہ بھی تو دینی ہے، تو تنخواہ دینے کے لیے کہاں سے لاؤں؟ اب سننا مسلمانوں، یہ اپنی تاریخ ہے. شیخ ابو الحسن خرقانی جیسے صوفی نے کہا، او بادشاہ ہمت مت ہار، اگر تیرے پاس فوج کو دینے پیسے نہیں ہے، کھلانے پلانے پیسے نہیں ہے، تو میں تجھے ساری رقم قرضے کے طور پر دیتا ہوں. صوفی قرضہ دے رہا ہے بادشاہ کو، یہ صوفیت ہے آپ کی. بے شک بے شک. اور آج تو صوفی وہ جو دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلے بھیک مانگے. آج تو صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا سن تو نہیں بتایا، لیکن قیامت کی نشانیاں ضرور بتائیں. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائی، تو اگر آج ہم اس کو چیک کریں اور دیکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جیسا بتایا ہے اس میں کوئی بال کے کروڑویں حصے کے برابر بھی فرق نظر نہیں آتا. جیسا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب قیامت قریب آئے گی تو تم دیکھو گے جیسے کالی رات میں بادل چھا جاتے ہیں اور زور کی سناٹے دار بارش ہوتی ہے. کس طریقے سے سراٹے والی بارش ہوتی ہے، یعنی کہ بہت تیز بارش ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، ایسے ہی میری امت پر فتنوں کا ظہور ہوگا. جیسے بارش کے قطرے برستے ہیں ویسے میری امت فتنے دیکھے گی، یعنی ہر صبح ایک نیا فتنہ ہوگا، ہر شام ایک نیا فتنہ ہوگا، اور لوگوں کے لیے ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا. یہاں تک فرمایا کہ ہاتھوں پر انگارہ رکھنے کے برابر ہوگا ایمان کو بچانا. بہت سے لوگ صبح کو مومن ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، شام ہوتے ہوتے ان کا ایمان ختم ہو جائے گا. بہت سارے لوگ شام کو مومن ہوں گے، صبح ہوتے ہوتے ان کا ایمان ختم ہو جائے گا، اور بہت سارے لوگ صبح کو مومن ہوں گے، شام ہوتے ہوتے ان کا ایمان ختم ہو جائے گا، یعنی وہ کافر ہو جائیں گے. اللہ کے بندو ذرا غور تو کیجئے، ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن چند گھنٹوں میں انسان اپنا ایمان لٹا دے گا، اپنا عقیدہ لٹا دے گا، اپنے آپ کو برباد کر دے گا، اپنے آپ کو تباہ کر دے گا. اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا. اب ذرا دھیان سے سنیں، حضور علیہ السلام نے قیامت کی نشانیاں کیسے بیان کی اور ہم اپنی آنکھوں سے کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں. ہمارے مذہب کی حقانیت کی بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ ہمارے نبی نے جو فرما دیا وہی ہو رہا ہے اور وہی ہوگا، اس سے نہ کم ہوگا نہ اس سے زیادہ ہوگا. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لوگ امانت کو غنیمت کا مال سمجھنے لگیں گے، لوگ امانت کو مال غنیمت سمجھنے لگیں گے. ایک ہوتی ہے امانت جس میں آپ کا کوئی حق نہیں ہوتا، اور ایک ہوتا ہے غنیمت جو آپ کے لیے حلال ہوتا ہے. غنیمت کا مال کس کو کہتے ہیں؟ جب دو فریق لڑتے ہیں تو جو فریق ہار کر کے چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے اس کا بچا کچا مال غنیمت ہوتا ہے. جو لڑنے والوں میں تقسیم ہوتا ہے وہ ان کے لیے حلال ہوتا ہے اور وہ اس کو بے دریغ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہوتی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں مگر امانت کو لوگ مال غنیمت سمجھیں گے. آپ دیکھیے امانت کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ امین ہیں اس دور میں، یعنی کتنے لوگ جو وہ اللہ اکبر امانت کا لحاظ کرتے ہیں. آج مسلمانوں کے پاس امانت رکھ کے دیکھیے، بات امانت رکھ کے دیکھیے، وعدہ امانت رکھ کے دیکھیے، مال امانت رکھ کے دیکھیے. گاڑیاں تو بڑی بڑی ہیں، ٹوپیاں تو خوبصورت ہیں، ہر سال حج بھی ہو رہا ہے، ہر سال عمرے بھی ہو رہے ہیں، اللہ اکبر 11ویں کی نیازیں بھی ہو رہی ہے، ہر مہینہ چھٹی اجمیر شریف حاضری بھی ہو رہی ہے، کلیئر شریف بھی حاضری ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کیا ہے؟ امانت کا لحاظ ہے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی جو نشانی بیان کی ہے،
اپنے آپ میں چیک کیجئے حدیث کی روشنی میں میرے بھائیوں، کہیں ہم مسلمان کے نام پر منافق تو نہیں ہو گئے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب منہ کھولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ منافق کی پہلی نشانی، جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا وفا نہیں کرے گا، امانت رکھی جائے گی اس میں خیانت کرے گا۔ ذرا چیک کیجئے کہ یہ تینوں نشانیاں ہمارے اندر نہیں ہیں۔ اللہ کے بندوں ذرا غور تو کیجئے، آج تو جھوٹ بولنے کو لوگ گناہ سمجھتے بھی نہیں ہیں، بلکہ میں تو روزانہ دیکھتا ہوں مذہبی طبقے کو جھوٹ بولتے دیکھ رہا ہوں، اور اتنا آسانی کے ساتھ، جیسے ہم اسٹیج پر جا رہے ہیں صدر کا فون آ رہا ہے، ارے جلدی آؤ یار کہاں ہو؟ تو بیٹھے ہوئے میرے ساتھ بیٹھے ہیں، کہتے ہیں نکل چکے ہم لوگ رستے میں ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، مجھے حیرت ہوتی ہے، آخر وہ صدر آپ نے اگر اس نے چلا کر کے بلایا، اگر آپ کہہ دیں کہ ہم گھر میں بیٹھے ابھی نکل نہیں پائے ہیں، تو کیا وہ گردن اڑا دے گا؟ اللہ کے بندو، جتنی اہمیت ہم صدر کو دے رہے ہیں، کیا اتنی اہمیت ہم اللہ کے فرمان کو نہیں دے سکتے؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ارے دوست تو پکارتا ہے، چلاتا ہے، ارے یار تو نے وعدہ کیا تھا، تو کہاں ہے؟ جلدی سے آ۔ وہ کہتا ہے بس بھائی نکل گیا، 2 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، حالانکہ بیٹھا ہوا گھر پہ ہے۔ میں آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں، مخلوق زیادہ سے زیادہ ناراض ہوگی تو کیا کرے گی؟ کیا کرے گی؟ رشتہ توڑ دے گی۔ ارے کسی کے رشتہ ٹوٹنے سے اپنا بگڑنا کیا ہے؟ ہزاروں لوگ رشتے توڑ چکے، اور میں تو یہ کہتا ہوں نفرتیں ڈالنے کے لیے نہیں، حقیقت بیان کرنے کے لیے کہتا ہوں، رشتے توڑتے وہ ہیں جن سے رشتے ہوتے ہیں۔ آج رشتے رہ کہاں گئے ہیں؟ اللہ جی حضرت، بے شک بے شک، آج رشتے رہ کہاں گئے ہیں؟ ارے باپ بیٹے کا رشتہ کدھر ہے؟ ماں بیٹے کا رشتہ کدھر ہے؟ بھائی بھائی کا رشتہ کدھر ہے؟ لیکن پھر بھی چلے اگر رشتے بھی ہوں تو زیادہ سے زیادہ کوئی رشتہ توڑے گا، دوستی توڑے گا، کوئی گالی دے گا، کوئی مارے گا، پیٹے گا، نوکری سے نکال دے گا، اس سے زیادہ تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا نا میرے بھائی۔ لیکن جب اللہ ناراض ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جب میں کسی سے ناراض ہوتا ہوں جلدی وہ ناراض ہوتا نہیں، وہ بہت موقع دیتا ہے، وہ بہت وقت دیتا ہے۔ میرے عزیز، اللہ بندے سے جتنا پیار کرتا ہے کوئی کسی سے پیار نہیں کرتا۔ صوفیہ کہتے ہیں اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، بعض صوفیہ کہتے ہیں وہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں جیسے اس کے کسی فعل کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی محبتوں کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ حد کہاں سے لائیں؟ رب کی ہر چیز لامحدود ہے، اس کا علم لامحدود ہے، اس کی رحمتیں لامحدود ہے، اس کا کرم لامحدود ہے، اس کی عنایتیں لامحدود ہے۔ ارے اس سے بڑھ کر کے اس کی عنایتوں کی اللہ اکبر لامحدودیت کیا ہوگی کہ اگر ہم باپ کی نافرمانی کرے تو باپ کہتا ہے میں تیری روٹی پانی بند کر دوں گا، تیرا کھانا پانی بند کر دوں گا، لیکن جب سے ہوش سنبھالا آج تک روزانہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ نے کبھی روزی بند کی؟ اللہ نے کبھی رزق بند کیا؟ ارے باپ کہتا ہے روزی بند کرنے کے لیے، مگر رزاق نے تو کبھی بند نہیں کی۔ ہم جھوٹ بولتے رہے، روزی دیتا رہا، نماز نہ پڑھتے رہے، روزی دیتا رہا، اس کی نافرمانی کرتے رہے، روزی دیتا رہا، شراب کے اڈوں کو آباد کرتے رہے، روزی دیتا رہا۔ میرے بھائیوں ذرا غور تو کیجئے، اللہ کے بندوں ذرا غور تو کیجئے، اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، لیکن محبت کے صلے میں وہ کچھ نہیں مانگتا، وہ کوئی صلہ نہیں مانگتا، وہ بے نیاز ہے، وہ تو بس یہ کہتا ہے میری فرما برداری کرو، وہ بھی تمہارے فائدے کے لیے۔ اتنا عرض کرنا چاہ رہا تھا، اگر کوئی ناراض ہوگا تو کیا کرے گا؟ اللہ پہلے تو جلدی ناراض نہیں ہوتا، لیکن جب وہ ناراض، کیونکہ وہ صبور ہے، صبور ہے، وہ صبور، اس کے یہاں جلد بازی نہیں ہے، جی جی جی، بے شک بے شک، اس کے یہاں بہت موقع دیا جاتا ہے، بے شک، وہ جلدی سے کسی کو ذلیل بھی نہیں کرتا، وہ جلدی سے کسی گناہ پر پکڑ بھی نہیں کرتا، اللہ اکبر، بلکہ وہ جلدی سے کسی کی جو ہے وہ اللہ اکبر پردہ، وہ اس کو پردوں کو اٹھاتا بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت پردہ پوشی کرتا ہے، پردہ دری نہیں کرتا۔ ایک شخص سیدنا فاروق اعظم کے دور میں چوری کرتے پکڑایا، چوری کرتے ہوئے پکڑایا، فاروق اعظم نے کہا اس کے ہاتھ کاٹو، ہاتھ کاٹو اس ظالم کے۔ اس نے بڑے ہاتھ جوڑے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ مجھے میرے ہاتھ نہ کاٹو، پہلی بار چوری کیا میں پکڑا گیا۔ فاروق اعظم سے اس نے کہا پہلی بار چوری کیا پکڑا گیا۔ فاروق اعظم نے اپنی ران پہ ہاتھ مار کے کہا اللہ کی قسم تو نے پہلی بار چوری نہیں کی۔
फारूक आजम कह रहे अल्लाह की कसम तूने पहली बार चोरी नहीं की, तू चोरी का आदी है इसलिए तू पकड़ाया। उसने कहा नहीं मैंने पहली बार चोरी की। फारूक आजम ने अल्लाह की कसम उठा के बात कही। लोगों ने हाथ काट दिया। जब तहकीक की गई तो पता चला वो पहली चोरी नहीं थी, वो चोरी का आदी था। लोगों ने फारूक आजम से पूछा अमीरुल मोमिनीन इतने यकीन से आपने कैसे कहा कि तूने पहली बार चोरी नहीं की? फारूक आजम कहते हैं अरे पहली बार जुर्म करो तो अल्लाह जाहिर कहाँ करता, वो तो पर्दे डालता। क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पहली बार गुनाह करने वाला कभी पकड़ाता ही नहीं है। जी, जी, जी। जब इंसान गुनाह करने का आदी हो जाता है तब अल्लाह तबारक व तआला उसको जलील करता है, वरना अल्लाह कितने मौके अता फरमाता है। बेशक बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत सबूर है, उसकी मोहब्बतों को लोगों ने समझा ही नहीं है। जिस दिन उसकी मोहब्बतों को समझ लोगे सबको छोड़ करके उसका दर पकड़ दोगे, क्योंकि तुम जानते हो ये सारी दुनिया बेवफा है और वो वफा का खालिक है, हक है बेशक पैदा करने वाला बेशक है। बेशक। अल्लाह के बंदो तो अर्ज ये कर रहा था कि मेरा अल्लाह कैसा करीम है, कैसा करीम है, कैसा मेहरबान है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो रोजी रोटी जल्दी से बंद नहीं करता, लेकिन बंदा है कि उसका ख्याल ही नहीं। जी जी तो ज्यादा से ज्यादा इंसान नाराज होगा, क्या कर लेगा? रिश्ता तोड़ देगा जी। और किसी के रिश्ते टूटने से जाता क्या है? जी है? अगर कोई तोड़ ले तो तोड़ ले। वैसे भी रिश्ते आजकल लोग निभाता कौन है? अल्लाह अकबर अल्लाह। आज के रिश्ते तो चाय पर है, खाने पर है, जी, जी, पैसों जी। पर है, दौलत पर है, हुस्न पर है। वरना अगर रिश्ते लोग निभाते तो माँ बाप मस्जिद मंदिरों की चौखट पे बैठ करके भीख क्यों मांगते? अल्लाह अकबर, क्या बात है हजरत, बेशक बेशक। अगर रिश्ते ही निभाते तो 3-3 बच्चों की पैदाइश के बाद लोग अपनी बीवियों को सालन में नमक ज्यादा होने पे तलाक क्यों देते? अल्लाह। रिश्तों का लिहाज किसे है? मैं तो उस कौम को रिश्तों के बारे में क्या मोतेबर जानूं जो अपने रब से किया हुआ रिश्ता नहीं निभाते। हाय हाय। सारे रिश्तों में सबसे पुराना रिश्ता है, कदीम रिश्ता है बंदे और खुदा का। उस दिन ये रिश्ता जोड़ा गया, अलस्तु बिरब्बिकुम, बेशक बेशक। बल्कि उस वक्त तो जोड़ा भी नहीं गया, उस वक्त तो इजहारे रिश्ता किया गया। वो जुड़ा कब से है? वो तो अजली और अबदी है, वहां तो आगाज और अंजाम ही नहीं है, इब्तिदा और इंतहा ही नहीं है। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद वहां मामला है। अल्लाहु अकबर। तो याद रखिए, मगर ये बात कह दूं मेरे भाइयों, कोई नाराज होगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा, लेकिन अल्लाह फरमाता है जब मैं किसी से नाराज होता हूं तो पहले उस पे लानत करता हूं। अल्लाहु अकबर। ये अल्लाह की नाराजगी है, अल्लाह की नाराजगी से बचो। आज कहते हो हम बहुत परेशान हैं, वो कहते हैं किसी ने कुछ कर दिया। हमारे भाई सलीम मियाँ थोड़ा दुआ तावीज़ करते हैं, मैं दुआ तावीज़ का मुखालिफ नहीं, मियाँ नाराज नहीं होंगे क्योंकि वो मुझे जानते हैं, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ किसी ने कुछ कर दिया। मैंने कहा किसी ने कुछ नहीं किया, वो जिनको किया वो बहुत कम लोग हैं जी, लेकिन तुम्हें किया जो है वो अल्लाह ने किया है। और जिसको बंदा करता है उसका इलाज सलीम मियाँ के पास है, जिसको बंदा करता है उसका इलाज ये मौलाना बुजुर्गों के पास है, लेकिन जिस पे अल्लाह लानत करे उसका इलाज किसी वली के पास नहीं। बेशक वली की बात कर रहा हूँ मैं, सुन्नी हूँ, पुश्तैनी सुन्नी हूँ, कन्वर्ट होने वाला सुन्नी नहीं, मैं पुश्तैनी सुन्नी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे इस पर अल्लाह की बारगाह में शुक्र है कि मैं 41 पुश्तों का सुन्नी हूँ, एहसान ही। लेकिन इतना जरूर, अगर अल्लाह लानत करे उस लानत को कोई दूर नहीं कर सकता। तो अल्लाह फरमाता है जिससे नाराज होता हूँ उस पे लानत करता हूँ, और जिसको लानत करता हूँ फिर उसको बर्बाद कर देता हूँ। अल्लाहु अकबर। जिसको बर्बाद करने का फैसला कुदरत करे उसको कौन आबाद करेगा मेरे अजीज? उसको कौन आबाद करेगा? तो मैं ये अर्ज कर रहा था, हमने मखलूक की खुशी के लिए खालिक को हमेशा नाराज किया। अल्लाह पाक अपनी किताब में कहता है वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, कि तुमने मेरी वो कद्र नहीं की जैसा कद्र करने का हक था। जिसके यहाँ 10,000 रुपए की नौकरी करते हो उसकी खुशी चाहते हो, और जिसने पैदा किया, जिसने बड़ा किया, जिसने खाने पीने की कुव्वत दी। थोड़ी देर थोड़ा गौर करो, मैं कोई तकरीर न करूं, थोड़ा थोड़ा मैं और आप, मैं भी और आप भी
ایک بار ذرا اپنے آپ سے مخاطب ہو کے سوچو، اگر اللہ ہمارا کھانا بند کرا دے تو اربوں پتی خربوں پتی ہو کر بھی کچھ کھا سکتے ہو؟ نہیں. کس کے لیے کما رہے ہو؟ اپنے لیے نا، اپنے بچوں کے لیے نا. اگر وہ نہ چاہے کہ تم کھاؤ تم نہ کھاؤ، اگر وہ چاہے کہ تم نہ کھاؤ، کھا سکتے ہو؟ کتنے لوگ شوگر بن کر کے نہیں بیٹھے؟ کیوں بیٹھے؟ بولے شوگر ہوگی. میں نے کہا شوگر نہیں ہوئی، اللہ نے چاہ لیا کہ اس کو میٹھا نہیں کھانے دوں گا، ہے نا؟ ہے کہ نہیں ہے؟ ورنہ پہلے تو بہت میٹھائی پسند تھی، اب تو آم کو ہاتھ لگانے ڈرتے کڈنی فیلنا ہو جائے شوگر بڑھنے پر. تو اللہ نہیں چاہ رہا ہے، ساری نعمتیں سامنے رکھیں نہیں کھا. میں ان کو سزا کے طور پہ اللہ نے ان کی مٹھائی بن کی ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ایک عبرت کی بات ہے. بولو کچھ لوگوں کا اللہ نے نمک بند کرایا کہ نہیں کرایا؟ اگر آپ سب کھا رہے ہو تو سب کھا کر مستی کیوں کرتے ہو؟ سب کھا کر زنا کے اڈوں کو آباد کیوں کرتے ہو؟ سب کھا کر شراب کے اڈوں کو آباد کیوں کرتے ہو؟ اس کی دی ہوئی طاقت سے گناہ کیوں کرتے ہو؟ جب سب کھا رہے ہو ان کے دل سے جا کے پوچھو، جن لوگوں کو پھدکتا ہوا دیکھ کر کے ان کو رشک کی نظر سے دیکھتے ہو نا، یہ لیڈر لوگ، یہ ہیرو لوگ، ان کی پرسنل لائف میں جھانک کر دیکھو، نیند کی 4 گولیاں کھاتے ہیں پھر بھی ان کو نیند نہیں آتی. اور تم لوگ ٹانٹ پر بھی آرام سے سو جاتے ہو. بے شک بے شک. تم لوگ بغیر پنکھے کے سو جاتے ہو، جی حضرت، بغیر ایسے کے سو جاتے ہو. یہ سکون کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. بے شک بے شک. لیکن اگر اس سے بغاوت کرو گے تو یہ سکون بہت دن تک رہنے نہیں دے گا. اللہ کہتا ہے میں چھین لوں گا، کیونکہ ہمارا خدا گونگا بہرا نہیں ہے، وہ طاقت والا ہے، طاقت والا، وہ قوت والا ہے. اگر وہ دینا جانتا ہے تو وہ چھیننا بھی جانتا ہے. اس لیے اس کی نافرمانی مت کرو، اس سے بغاوت مت کرو. نہیں دیکھتے کتنے لوگ ہیں دنیا میں جن کو اللہ نے نعمت دے کر کے چھین لی، آج ان کے گھر ویران ہیں، آج ان کی جیب ویران ہے، آج وہ عزتوں کو ترستے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہو ہم سے پہلے جو قومیں تھی ان کو اللہ نے عزت دی تھی؟ اللہ نے فرمایا فضلتکم علی العالمین. اللہ فرماتا ہے میں نے تم کو عالمین پر فضیلت دی. کن کو؟ ہم سے پہلے کی قوموں کو. وہ کون لوگ تھے؟ کون لوگ تھے؟ آل پیغمبر تھے. اللہ نے ان کو کائنات میں فضیلت، بلکہ عالمین فرمایا. اب میں عالمین کی کیا تشریح کروں، یہ تو یہ اتنا آپ سمجھ سکتے. اللہ فرماتا ہے میں نے تم کو فضیلت دی عالمین میں، عالم میں نہیں، عالمین میں فضیلت دی. لیکن جن کو عالمین میں فضیلت دی، تھوڑا دل کے کان سے سننا، یہ کوئی تقریر وقریر نہیں، میں سچی بات کہوں، یہ صرف دل کا حال ہے، ٹوٹے ہوئے دل کا حال. اللہ کرے کسی کے دل میں اترے. میں آپ سے کہتا ہوں انبیاء کی اولاد، پہلی چیز انبیاء کی اولاد، دوسرا فضلتکم علی العالمین، عالمین میں نے تمہیں فضیلت دی، عالمین پر فضیلت دی، ہے نا. لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے کہا عبادت کرو، نہیں کیا. انبیاء کی تصدیق کرو، نہیں کیا. وہ یہی سب کچھ کرتے رہے جو آج ہم کر رہے ہیں. تو اللہ نے کیا کیا؟ جن کو فضیلت دی تھی عالمین پر، ان کو سور بنا دیا، ان کو بندر بنا دیا. قرآن اٹھا کے دیکھیں، جس قرآن کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہم نے تمہیں عالمین پر، آج وہ ذلیل ہو گیا. پھر قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ علیہم الذلہ والمسکنہ، اور ہم نے ان پر پھر ذلت مسلط کر دی اور غربت مسلط کر دی. پتہ چلا غربت اور ذلت کب آتی ہے؟ جب اللہ رسول سے بغاوت کرو تب آتی ہے. ورنہ مسلمانوں آپ کیا سمجھتے ہو یہ جو آپ غریب ہو رہے ہو، مفلس ہو رہے ہو، ذلیل ہو رہے ہو، یہ کسی کی سازش ہے؟ ہم تو ساری سازشیں کسی نہ کسی کے سر ڈالتے ہیں. یہ اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ جس پر غضب کرتا ہے پھر اس پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دیتا ہے. تو آج اگر مسلمان ذلت و رسوائی کے دلدل کے اندر جو وہ دھستے جا رہے ہیں تو یہ اللہ کے غضب کی وجہ سے ہے. ورنہ یہی ہندوستان تھا جو سونے کی چڑیا کہلایا تو وہ صرف تمہاری وجہ سے کہلایا. ایک ایک کلکتہ کے مسلمان تاجر کے پاس انگریزوں کی آمد سے پہلے اتنی دولت ہوا کرتی تھی کہ اور حکومتوں کے شاہی خزانے میں بھی اتنی دولت نہیں تھی جتنی دولت مسلمانوں کے پاس تھی. میرے عزیز، میرے بھائی، مگر آج تم روٹی کے ٹکڑوں کو ترس رہے ہو. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے جب خدا کی نافرمانی کرو گے تو یہی ہوگا. تو جلدی جلدی سے چلتے ہیں. آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ لوگ امانت کو غنیمت سمجھیں، امانت میں خیانت مت کرو.
اب امانت کی مختلف شکلیں ہیں. جیسے اگر کسی نے کہہ دیا یار یہ میں راز کی بات تجھ سے کہہ رہا ہوں، یہ امانت ہے، پھر مر جاؤ مگر وہ کسی سے مت کہو، کیونکہ بزرگوں نے فرمایا مومنوں کے سینے رازوں کے قبرستان ہوتے ہیں. جی جی جیسے قبرستان میں ایک مرتبہ مردہ دفن ہو گیا اس کو کوئی نکال نہیں سکتا، ویسے مومن کے سینے میں راز گیا بات ختم. یہاں تو کوئی رازدار ملتا ہی نہیں، جس کو راز کی بات کہہ دو جس کو وہ اور کسی رازدار سے شیئر کر دیتا ہے. یہ حال ہے. یعنی عورتیں پہلے رازدار نہ تھی، اب تو مرد بھی رازدار، مردوں میں بھی رازدار ختم ہو گئے، کیونکہ یہ امانت میں خیانت کرنے والی قوم ہے اور اللہ نے ان پر غربت اور ذلت مسلط کی. پھر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے قریب تم دیکھو گے کہ عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی رہے گی. اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے عورتیں کپڑے پہن کر بھی یعنی اتنے پتلے اور باریک لباس ہوں گے ان کے کہ کپڑے پہننے کا مقصد پورا نہیں ہوگا. آپ دیکھیے ہم کس دینداری کی بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے. میں ایک بات کہوں، علماء بیٹھے غلطی کروں گا تو اصلاح کر دیں گے. جو سچا مسلمان بن جائے نا کبھی اس پہ ظلم ہو ہی نہیں سکتا. جی 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 بے شک زندہ باد زندہ باد. مسلمان بن کر تو دیکھو، تمہارے پیر میں کانٹا چبھے گا نا رب کی رحمتیں اترتی بھی نظر آئے گی. بے شک مسلمان بن کر تو دیکھو، اگر جنابت میں مر جاؤ گے تو فرشتے تمہیں غسل دینے آئیں گے. بے شک زندہ باد ماشاءاللہ. نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، کیا ہوا ہے ایسا. جی حضرت ایسا ہوا ہے. اللہ اکبر. کوئی مومن بن کے تو دیکھے، ان سے وفا کر کے تو دیکھے. اگر مومن کو اللہ اکبر کوئی مار ڈالے یہ سوچ کر، ایک عورت نے ایک صحابی کے لیے منت مانی تھی کہ میں اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی. وہ صحابی شہید ہو گئے، لیکن جب شہید ہوئے تو وہ عورت نے اپنا منصوبہ پورا کرنے کے لیے سوچا. اتنی بارش ہوئی کہ ان کی لاش کو بارش بہا لے گئی اور اس عورت کے ہاتھ وہ شہادت کے بعد بھی نہ لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی کیسی حفاظت کرنا جانتا ہے. یہ جس کو آپ امام زید شہید کہتے ہیں، امام زین العابدین کے شہزادے، ان کو بادشاہ نے قتل کیا، شہید کیا، اور شہید کرنے کے بعد سولی پہ لٹکا دیا تاکہ گرمی سردی کے اندر جب موسم بدلتے رہیں گے تو ان کے کپڑے جب وہ کمزور ہو کر کے پھٹ جائیں گے، گر جائیں گے تو ان کا جسم ننگا ہو جائے گا. لوگ ان کو ننگے بدن دیکھیں گے. موت کے بعد بھی میں ان کو اذیت دوں گا کہ لوگ ان کا ننگا بدن دیکھیں. حضرت امام زید شہید کو جب اس نے ایسا کیا، مہینوں سولی پر لٹکائے رکھا. جب کپڑے کمزور ہو کر گرنے کے قریب آئے تو مکڑی نے جالا تننا شروع کیا اور بعد وصال بھی ان کی بے ستری نہ ہو سکی. تو جو اللہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تیری موت کے بعد بھی میں تیری ستر پوشی کروں گا، تو میرا بن کے تو دیکھ، تو میرا بندہ تو بن کے دیکھ. میرے بھائیوں آج ہمیں ہو کیا گیا ہے، ہم سب کچھ بنے، اللہ کے بندے ہی نہیں بنتے. ہمارے گھروں کا ماحول دیکھو، پوری دنیا میں چیختے ہو، پوری دنیا میں اسلام نافذ کریں گے، اسلام نافذ کریں گے. میں نے کہا دنیا میں اسلام نافذ کرنے کے بڑے چیلنجز ہیں، لیکن تو اپنے گھر کا حکمراں ہے، پہلے اپنے گھر میں اسلام نافذ کر. وہاں کوئی چیلنج ہی نہیں ہے. تو اپنے گھر کا بادشاہ خود ہے میرے بھائی. کیا تیرے گھر میں اسلام ہے؟ بتائیے اپنے گھر میں اسلام کہاں ہے؟ دنیا میں اسلام نافذ کرنے کا خواب دیکھنے والوں، ہمارے گھر میں اسلام کہاں ہے؟ اگر ہمارے گھر میں اسلام ہوتا تو کیا فجر کی نماز میں سب سوتے پڑے رہتے؟ کچھ لوگ سوچتے ہیں مولانا لوگ کو آ جا کر کے نماز ہی. یہ لوگ سوچتے ہیں اگر حقارت سے، اگر نماز کی حقارت سے ایسا سوچتے ہیں تو مفتیوں سے پوچھو کہ تمہارے ایمان کا کیا ہے. پورے قرآن میں سب سے زیادہ جس چیز کی دعوت اللہ نے دی ہے اسے نماز کہتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا جس کی نماز نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے. جی 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 بے شک. تو اگر ہمارے گھر میں اسلام ہوتا تو کیا پورا گھر فجر میں سوتا پڑا رہتا؟ ہاتھ مت اٹھانا کیونکہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے. اپنے آپ میں ڈوب کر سوچنا کہ کیا آج فجر کی نماز میں ہمارے گھر میں سب سو نہیں رہے تھے؟ اور اگر آپ اٹھے تھے تو اکیلے اٹھے تھے، بیوی سو رہی تھی. آپ اور آپ کی بیوی اٹھے تھے تو بچے سو رہے تھے. تو آپ ان علماء سے پوچھئے کہ کیا آپ کے اکیلے فجر پڑھ لینے سے آپ بری الذمہ ہو جائیں گے؟ آپ جنتی ہو جائیں گے؟ یہ کس کے لیے؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں کا ہر شخص نگہبان ہے.
तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है, हाकिम है, राई है, और हर राई से उसके मातहत के बारे में पूछा जाएगा। हम 5 बजे और 6 बजे सर्दियों में अपने बच्चे को स्कूल के लिए तो उठाते हैं, लेकिन क्या सुबह 5-6 बजे हम अपने बच्चों को नमाज के लिए भी उठाते हैं? स्कूल के लिए उठाने पे मुझे कोई एतराज नहीं है, बिल्कुल उठाओ, मगर स्कूल के लिए नहीं उठाओगे तो दुनिया बर्बाद हो सकती है, होगी नहीं। लेकिन अगर नमाज के लिए नहीं उठाओगे तो दीन भी खत्म और दुनिया भी खत्म। जी हजरत, बहुत जामे गुफ्तगू हो यहाँ रही है माशाअल्लाह। इम्कान है, इम्कान, इसलिए कि बहुत सारे जाहिलों को मैं जानता हूं कि बेशुमार जाहिलों के दरवाजे पे बड़े बड़े डिग्री वाले नौकरी करते नजर आ रहे हैं। दुनिया नहीं पढ़ा उन्होंने, मगर उनका कुछ बिगड़ा नहीं। बहुत सारे ऐसे भी लोगों से मेरे ताल्लुकात हैं, हिसाब करने के लिए आदमी लेके बैठता है लेकिन करोड़ोंपति है। जी आपने भी देखा होगा। तो मैं ये कह रहा हूं, स्कूल के लिए बेटे को ना उठाया तो दुनिया बर्बाद हो सकती है, इम्कान है। लेकिन अगर नमाज के लिए नहीं उठाया तो दुनिया भी बर्बाद हो रही है और आखिरत भी बर्बाद हो रही है। इसलिए कि जिस पर अल्लाह लानत करे, अगर अपने बच्चों का भला चाहते हो, अपने बच्चों की खुशी चाहते हो, अपने बच्चों को दुनिया और आखिरत को संवारना चाहते हो, तो अपने बच्चों को दीन के करीब लाओ। आप तो ये समझ रहे हैं कि दीन तो आखिरत में काम आएगा, तो जब जो होगा देखा जाएगा। नहीं, जो दीन जन्नत दिला सकता है उस दीन की बरकत से माल भी आ सकता है। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं, तबलीगी जमात के चक्कर में आकर के लोग माल से इतनी नफरत क्यों करने लगे? हाँ, नादानों ने ऐसी क्या बला पिलाई कि लोगों को ऐसा लगने लगा कि माल खतरनाक चीज है। मेरे भाई, अगर माल खतरनाक होता तो फिर निजाम ज़कात इस्लाम में क्यों होता? माल बुरा नहीं, माल खतरनाक नहीं, माल तो अच्छी चीज है, मगर बस बात इतनी है, अगर अदायगी ज़कात के साथ माल है तो वो आपके लिए जन्नत का रास्ता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अगर माल को जगह आपने तिजोरी में दिया है, दिल में नहीं दिया है, तो इंशाअल्लाह आप कामयाब है। मेरे भाई, अगर पानी नहीं होगा तो कश्ती चलाओगे किस पर? जी जी जी, क्या बात है। आप कहते हैं कि पानी में कश्ती डूब जाती है, पानी में तो पानी खत्म कर दो, तो फिर कश्ती का काम क्या रह जाएगा? पानी खत्म हो जाएगा। तो बस बात इतनी है, कश्ती भी जरूरी है मंजिल के लिए और पानी भी जरूरी है। अगर पानी को डूबने के खौफ से खत्म कर दोगे तो कश्ती तो फिर चल ही नहीं सकती, क्योंकि कश्ती ने पानी में चलना है। बिला तमसील माल खत्म करने की कोशिश मत करो। जैसे मंजिल पे जाने के लिए कश्ती के लिए पानी जरूरी है, वैसे दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए माल भी जरूरी है। मगर फर्क इतना है कि कश्ती को दरिया में रहना चाहिए तो कश्ती कामयाब है, अगर दरिया कश्ती के अंदर आ जाए तो फिर कश्ती डूब जाती है। बिला तमसील मोमिन को दुनिया में रहना चाहिए, मोमिन के अंदर दुनिया नहीं रहना चाहिए। मोमिन माल के अंदर रहे, माल मोमिन के अंदर न रहे। अगर अल्लाह अकबर, जब तक इंसान माल में रहता है तो उस्माने गनी कहलाता है, माल में रहता है अब्दुल रहमान इब्न औफ कहलाता है, और उसके अंदर माल आ जाता है तो वो फिरौन और नमरूद कहलाता हुआ नजर आता है। माल बुरा किसने कहा? क्या बात है हजरत, जिंदाबाद। और मेरे तुम्हारे नबी ने, किसी नबी की ये तालीम नहीं है जो अपने नबी के। सब नबी सराखों पर हमारे नबी हैं, सब अंबिया हमारे हैं, लेकिन किसी नबी ने नहीं कहा जो मेरे नबी ने कहा। क्यों? आका फरमाते हैं माल कमाओ, मालदार बनो। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माल कमाओ, मालदार बनो, क्योंकि गुर्बत इंसान को कभी कभी कुफ्र तक पहुंचाती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जी हजरत, हक बयानी हो रही है माशाअल्लाह। आप तो ये सोच रहे कि हमें गरीब रहना, क्योंकि इस्लाम गरीबों का मजहब। मैंने कहा रसूल आजम से लेके इमाम आजम तक, इमाम आजम से लेके गौसे आजम तक, मुझे तो कोई गरीब नहीं मिलता। क्या बात है हजरत, ये कौन सा गरीबों का मजहब है? इमाम हुसैन 25 हज करते हैं, गरीब करेगा 25 हज? इमाम आजम 55 हज करते हैं, गरीब करेगा 55 हज? सुभान अल्लाह। हजरत सैयदा नफीसा मिस्री इमाम जाफर सादिक की बहू है, वो औरत होकर 30 हज करती है, गरीब करेगा 30 हज? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप मुझे बताएं तो सही ना, ये क्या फिक्र है? बस इतना है कि माल को दिल में जगह मत दो। बल्कि मुझे एक बात याद आई,
تاریخ کے اگر اوراق کو پلٹوں، ایک بادشاہ تھا، کہاں کا تھا کیا تھا مجھے بہت معلومات نہیں ہے، ایک بادشاہ تھا، اس کا نام محمود غزنوی تھا۔ ایک ملک پہ حملہ کیا اس نے 7 مرتبہ، لوگ 17 بار بھی کہتے ہیں لیکن مبالغہ کرتے ہیں، 7 بار حملہ کیا، اور کچھ کم زیادہ ہو سکتا ہے۔ کس ملک پہ کیا یہ بھی میری زیادہ معلومات نہیں، کیونکہ بہت پڑھا لکھا نہیں۔ بار بار حملہ کیا، بار بار کیا حملہ۔ وہاں کے لوگ اتنے بہادر تھے کہ تلوار کی زور پہ اس کو بھگا دیا، وہ چلا گیا بیچارہ، اچھی نیت سے آیا تھا اس ملک پہ، چلا گیا۔ پھر اس کے بعد وہ حملہ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ دھیان سے سننا، تو وہ اپنے مرشد کے پاس پہنچا، اس کے مرشد کا نام تھا شیخ ابو الحسن خرقانی۔ اس نے کہا او محمود، اور تو وہ فلاں ملک پہ جس کا نام پتہ نہیں چل پا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے تحقیق کرو گے تو معلوم ہوگا، کیونکہ آپ کو یہ مدرسہ جو جمال مصطفیٰ کے لوگ ہیں ان کو تھوڑی سی غلطی ہو گئی کہ یہ مقرر کو بلانے کی بجائے شاید انہوں نے غلط پروپیگنڈا سن کے کسی فقیر کو بلا لیا۔ تقریر کرنا فقیروں کا تو کام ہی نہیں ہوتا، مقرر کو بلاتے تو وہ پورا پیش کرتا کہ ملک کو کون ہے کیا ہے، لیکن بہرحال اب معلومات کم ہے تو اپنی اٹکل سے کیا کہیں۔ لیکن اگر معلومات بھی ہو نا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ اپنا خواب سوتیلے بھائیوں سے نہ بیان کرنا۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سوتیلے بھائیوں سے نہیں کہی جاتی، اور مائک پہ کہی ہوئی چیز سگے بھائیوں سے بھی سوتیلے بھائیوں تک پہنچتی ہے۔ اس لیے سوتیلے بھائیوں تک بات کہنا اچھا نہیں۔ اگر نبی بھی سوتیلے بھائیوں سے بات کہہ دے، اگر نبی بھی سوتیلے بھائیوں سے بات کہہ دے تو کنویں میں ڈالے جاتے ہیں، بازار میں بیچے جاتے ہیں، ہے نا، اور پھر کس منزل سے گزرتے ہیں۔ اس لیے یہاں سوتیلے بھائیوں سے کوئی بات نہیں کہنا، معلوم نہیں ہے یہ کہنا زیادہ اچھا ہے، کم معلومات ہے یہ کہنا بھی زیادہ اچھا ہے۔ بہرحال آپ سب تو مجھے جانتے ہی، غوثیت ماف کے در کا فقیر ہوں، اور آپ کو پتا ہے غوث پاک کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کیا بات ہے حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا، سنیے ذرا توجہ سے سنیے، کون سا ملک تھا نہیں پتا زیادہ تر۔ اللہ امام ابو الحسن خرقانی نے فرمایا اور تو صوفی وہ جس کی نظر لوگوں پہ ٹک ٹکی باندھ کے پڑی رہ کے آتے جاؤ اور دیتے جاؤ، بھیک دیتے جاؤ، اور صوفی کبھی بھکاری نہیں ہوتا، اور جو بھکاری ہوتا ہے وہ کبھی صوفی نہیں۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرات، دارالعلوم جمال مصطفیٰ بلاسپور، جشن دستار بندی، حضور سیدی سرکار ابو الحسن خرقانی سے بڑا صوفی کہاں سے لاؤں؟ جو سلطان العارفین بایزید بستامی کے ڈائریکٹ فیض یافتہ ہیں، اور بایزید بستامی فیض یافتہ ہیں سیدنا سید السادات امام الائمہ امام جعفر صادق کے فیض یافتہ ہیں۔ امام ابو الحسن خرقانی محمود سے کہتے ہیں میں تجھے قرضہ دیتا ہوں، اور قرضے کی شرط کیا ہے؟ اگر فاتح بن کے آئے گا تو غنیمت ملے گی تو لوٹا دینا، اور اگر ہار جائے گا تو وہ قرضہ میں تجھے معاف کر دوں گا۔ میرے بھائیوں، تمہارا صوفی بھی اتنا مالدار رہتا تھا، تمہارا صوفی بھی اتنا مالدار رہتا تھا۔ میں دلیل کے ساتھ بات کروں، اس لیے میری ہمارے نبی نے تو فرمایا مالدار بنو کہ غربت کبھی کبھی کفر تک لے جاتی ہے، تو کسی کے مال میں خیانت نہ کرو، اور دینداری آئے گی تو مالداری آئے گی۔ کیوں؟ صحابہ کو دیکھ لو، جب تک دینداری پر نہ تھے، حضور کا دامن جب تک نہ ملا تھا، دینداری پر نہ تھے، جنگلوں میں بکریاں اور اونٹ چرانے والے تھے زیادہ تر، عرب کے بوریاں نشین کی تو تھے۔ سیدنا فاروق اعظم خود کہتے ہیں جب تک دامن مصطفیٰ نہیں ملا تھا میں اونٹ لے کر جنگل جاتا تھا، حضرت بلال بکریاں لے کر جنگل جاتے تھے۔ میں ان میں سے کسی کو نہ چرواہا کہتا ہوں نہ چرواہا مانتا ہوں، اس لیے کہ بادشاہ اگر اپنی ٹوٹی ہوئی جوتی سیدھی کر لے تو اس کی عاجزی ہے، اس کی وجہ سے وہ موچی نہیں بن جاتا ہے نا، تو بکریاں جنگل میں لے جانے سے کوئی چرواہا نہیں بن جاتی۔ یہ ان کی کور نفسی اور کور علمی ہے، ان کے ایمان کو کوڑ ہوا ہے جو اہل اللہ کو چرواہا کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے، اس لیے کہ اہل اللہ چرواہے نہیں ہوتے۔ ہاں اگر کوئی سید بادشاہ یا کوئی عالم دین
اگر جھاڑو اٹھا کر محلہ صاف کرنے لگ جائے تو کیا اس سے معاذ اللہ وہ صفائی کرنے والا ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، یہ اس کی عاجزی ہے۔ بہرحال اب بکریاں تو لوگوں نے اس لیے چرائی کہ وہ عاجزی کی ایک شکل ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں ہر نبی بکری لے کر کے گئے جنگل میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت کو سنبھالنے کا تجربہ دینے سے پہلے اللہ نے بکریوں کو سنبھالنے کا تجربہ انبیاء کو عطا فرمایا، کیونکہ جانوروں میں سب سے بھولا بھالا جانور بکری ہے۔ جو بکری سنبھالنا جان جائے پھر وہ سب کو کور کرنا جان جاتا ہے۔ ہاں میں تو کہتا ہوں کیا خوش نصیب تھی سبحان اللہ حلیمہ کی بکریاں، جس کو مصطفیٰ جان رحمت جنگل لے جاتے تھے۔ تو آپ دھیان سے سنیے، میری طرف آپ کی توجہ رہنی چاہیے، غور فرمائیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مالدار بنیے، کیونکہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم یہ ہے۔ اور میرے عزیز میرے بھائیوں جو ہے وہ دینداری کی برکت کیا ہے کہ جب تک کہ رسول اللہ کا دامن نہیں ملا تھا، یہ عرب کے بوریا نشین جنگلوں میں کوئی اونٹ لے جا رہا ہے، کوئی بکریاں لے جا رہا ہے، کوئی بھیڑے لے جا رہا ہے، لیکن جب دامن مصطفیٰ نصیب ہو گیا تو پھر وہی لوگ جو عرب کے بوریا نشین اللہ اکبر اونٹ اور بکریوں کو جنگل لے جاتے تھے، پھر وہ کیسر و کسرا کے تاجدار بن گئے، وہ کیسر و کسرا کے مالک بن گئے، اور اللہ رب العزت نے ان کو اتنی دولت سے نوازا۔ آپ مطمئن ہو کے سنیے بھائی، آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ آپ پور توجہ در رکھیں ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ بہت جامع گفتگو ہو رہی ہے، ماشاءاللہ بہت جامع گفتگو ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بار سب درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنا ٹائم آپ نے دیا تھا اس میں 15 سے 20 منٹ بچے، میں اپنی بات پوری کر رہا ہوں، لیکن تھوڑی توجہ کر لیں۔ ایک بات آپ کو کہوں کہ حضور کے فرمان سے بڑی چیز اگر آپ کے نزدیک کوئی ہے تو آپ اس طرف متوجہ ہو جائیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اگر حضور کے فرمان سے کوئی چیز بڑی نہیں ہے تو پھر اس قوم کے سامنے کیا میں فرمان رسول پیش کروں کہ جو تھوڑی سی حرکت پر بھی ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں۔ مجھے کوئی غصہ ناراضگی نہیں ہے، امام مالک کو 70 مرتبہ بچھو نے ڈنک مارا، آپ نے حرکت نہ کی، چہرہ سرخ ہو گیا، پسینے پسینے ہو گئے۔ بعد میں لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ جب درس سے حدیث ختم ہوا تو کپڑے جھٹکے تو بچھو نکلا، تو کہا 70 بار اس نے ڈنک مارا۔ کہا پہلی مرتبہ میں آپ نکال کے پھینکتے؟ کہا کیسے پھینک دیتا، میں حدیث رسول کا درس دے رہا تھا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ میرے بھائی اس قوم کو ان جلسوں سے کیا برکت ملنی ہے؟ جو شربت والے کو دیکھ کر بھی منہ پھیر لیتے ہیں، چائے دیکھنے والے پر بھی حدیث سے توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ کچھ سیکھیے میرے بھائی۔ مراد آباد ضلع میں ہر روز درجنوں جلسے ہوتے ہیں، آپ سیکھتے کیوں نہیں؟ میں کوئی غصے سے شکایت نہیں کر رہا ہوں، لیکن حضور کی حدیث ہے میرے بھائی۔ کتنا بھی بڑا عالم آ جائے، مفتی آ جائے، اور کتنا ہی بڑا محدث آ جائے، اگر ذکر رسول ہو رہا ہو تو حضور مفتی اعظم فرماتے تھے کہ اس کے لیے تو نعرہ بھی نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، ذکر حبیب۔ یہ تو ہم نے بہت سی بدعتیں ایجاد کر رکھی ہے، اب اس پہ کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ ورنہ حضور مفتی اعظم، حضور تاج الشریعہ کی کلپ میری نظروں سے، میری سماعتوں سے گزری کہ حضور مفتی اعظم منع کرتے تھے کہ جب نبی کا ذکر ہو رہا ہو، ہم کون ہیں، ہمارے لیے کیا نعرہ لگنا ہے؟ اللہ اکبر۔ لیکن ہم نے تو پورے دین کی روح کو ختم کر دیا۔ اقبال نے رونا، ایک ڈاکٹر ہو کے رونا رویا تھا، ہمیں کچھ دینداروں کے سمجھ میں نہیں آتا۔ اقبال کہتے ہیں کہ تب برقی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، تب برقی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی۔ کیا رہ گیا ہے؟ خدا کے لیے تھوڑا وقت دیا ہے، سن لو۔ مجھے اپنی ذات کے لیے واللہ کوئی اللہ جانتا ہے، کوئی غصہ نہیں۔ حدیث رسول کا احترام کرنا سے، اللہ والوں کی باتوں کا احترام۔ بے شک بے شک۔ آپ کی محفلوں میں کیا انداز ہے خدا جانے، کوئی اہم نہیں ہے، ذکر مصطفیٰ اہم ہے۔ بے شک حق ہے، حق ہے، زندہ باد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ مصطفیٰ کے بعد حق ہے، حق ہے، بے شک بے شک، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ 4 سیٹ کیا تمہاری محفل میں آ جاتے ہیں تم اچھلنے کودنے لگتے ہو؟ اس سیٹ بھی سراکوں پر، غریب بھی سراکوں پر، لیکن ذکر رسول کا کوئی احترام سیکھو۔
درود شریف پڑھیں. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عورتیں قریب قیامت کپڑے پہن کر بھی ننگی رہے گی. ہمارے گھروں میں اسلام نہیں. آج ہماری بیٹیاں آدھی آستین کے کپڑے پہن رہے. علماء سے پوچھو آدھی آستین کے کپڑے کوہنی کے اوپر پہن کر کیا کوئی عورت باہر جا سکتی ہے؟ نامحرم کے سامنے جا سکتی ہے؟ عورت کا تو پورا جسم عورت ہے. دوپٹے اتنے پتلے ہیں کہ بالوں کی سیاہی نظر آ رہی ہے، یعنی بالوں کی رنگت نظر آ رہی. حرام ہے. ان عورتوں پہ اللہ لعنت کرتا ہے جس کے دوپٹوں سے بالوں کی سیاہی نظر آتی ہے، وہ نامحرموں کے سامنے آتی ہے. اور اس میں مرد سوچتے ہیں ہمارا کیا ہے اس میں؟ مولانا میری بہن گھوم رہی ہے بے پردہ تو میرا کیا ہے؟ بیوی گھوم رہی تو میرا کیا؟ ماں گھوم رہی تو میرا کیا؟ ارے منع کرنا میرے بھائی. الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو حاکم بنایا. تو کہا ہم منع نہیں کرتے. کیوں؟ سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ نہیں ڈانٹتا. جب اپنے نفس کے لیے ڈانٹ سکتا ہے تو اللہ کے لیے نہیں ڈانٹ سکتا. بڑا بااخلاق بنتا ہے تو گھر میں. تیرے نفس میں پڑے گی تو تجھ سے بڑا خوخار گنڈا کوئی نہیں. اور اگر اللہ رسول کی بات آئے تو بڑے آرٹیفیشل بااخلاق بنتے ہو. ارے اخلاق تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے خوش ہونا اور اللہ کے لیے ناراض ہونا، اسی کو اخلاق کہتے ہیں. صرف خوش ہونے کو اخلاق نہیں کہتے. اخلاق نام ہے اللہ کے لیے راضی ہونا، اللہ کے لیے ناراض ہونا، اس کو اخلاق. بے شک بے شک. ورنہ لوگ ناراض ہونے کو اخلاق کے خلاف سمجھتے ہیں. میں نے کہا نہیں، یہ ناراضگی ہو یا رضا ہو، لینا ہو یا دینا ہو، لینا ہو یا روک لینا ہو، جھڑکنا ہو یا پیار کرنا ہو، اگر وہ یار کے لیے ہے وہی اخلاق ہے. من احب للہ وابغض للہ وعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے ناراض ہو جائے، اللہ کے لیے دے، اللہ کے لیے روک لے، اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. بے شک بے شک. ہم کہتے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر نہیں کچھ کر سکتے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں شب معراج میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا دیکھا کہ جنت کی خوشبو بھی دیوس پر حرام ہے. جنت دیوس پہ حرام ہے. صحابہ نے پوچھا حضور یہ دیوس کون لوگ ہیں؟ فرمایا جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہے وہ منع نہیں کرتا، وہ دیوس ہے. دیوس اللہ نہ اس کی نماز قبول کرتا ہے نہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. یعنی صرف اپنے داڑھی رکھ لینے سے، مذہبی ہو جانے سے کام نہیں بنتا، پورے گھر کو سنوارنا ہوگا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی. مائیں اور بہنیں اگر بات سنیں تو ان سے کہتا ہوں پتلے کپڑے نہ پہنو، یہ تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دے. کپڑے جو ہے وہ اداکارہ کے طرز پہ نہ پہنو. پتلے کپڑے عورتوں کو پہننے میں کوئی فضیلت نہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس عورت کا کپڑا، مفہوم حدیث ہے، جس عورت کا کپڑا جتنا پتلا ہوگا اس کا ایمان اتنا کمزور ہوگا. اللہ اکبر. جس کا کپڑا جتنا پتلا ہوگا اس کا ایمان اتنا کمزور ہوگا. اور جو حیا کی وجہ سے جتنا موٹا کپڑا پہنے گی انشاءاللہ اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا. انشاءاللہ. ماشاءاللہ. موٹے کپڑے اور ڈھیلے کپڑے پہننے میں عورتوں کے لیے عافیت ہے. ہم سیدہ فاطمہ الزہرا کی خواتین نقل کیوں نہیں کرتی؟ وہ اداکارہ کو آئیڈیل کیوں بناتی ہے؟ وہ سیدہ کائنات کو آئیڈیل کیوں نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر فرمایا مائیں اپنے آقا کو جنم دے گی، مائیں اپنا آقا پیدا کرے گی. اس وقت شاید لوگ حدیثیں سنتے ہوں گے تو سوچتے ہوں گے ایک ماں آقا کو کیسے جنم دے سکتی ہے؟ لیکن آج کا ماحول دیکھ کر کے بات سمجھ میں آتی ہے کہ آج بیٹوں نے اپنی ماں کو اپنی کنیز بنا لیا. آج بیٹوں نے اپنے ماں باپ کو اپنا غلام بنا لیا. بس میں 2-4 منٹ میں بات سمیٹتا ہوں وقت کے ساتھ کہ اذان کا وقت قریب ہے اور نماز ہونی ہے. لیکن یہ بات دل کے درد کے طور پہ آج مذہبی گھرانہ ہو یا دنیا دار گھرانہ ہو، اگر شادی کا موقع ہے، چھوٹے چھوٹے بچے تو مشورہ دے سکتے ہیں شادی کا کارڈ ایسا ہوگا، کپڑے ایسے ہوں گے، ہال وہ ہوگا، فلاں کا ہوگا. لیکن بوڑھے ماں باپ دبک کر بیٹھے رہتے ہیں. ابھی کچھ بولیں گے تو ڈانٹ سنیں گے، ابھی کچھ بولیں گے تو جو ہے وہ ڈانٹ پڑے گی. کیا ڈانٹ؟ ارے تم بڈھے ہو گئے، تمہیں کیا
کیا سمجھتا, تمہارا دور الگ تھا, ہمارا دور الگ تھا. صرف روٹی دے کر کے اپنے ماں باپ پہ احسان کرتے ہو. میرے بھائی, روٹی تو کتوں کو بھی ملتی ہے. اگر تم اپنے ماں باپ کو روٹی کھلاتے ہو, کوئی احسان نہیں کرتے. ماں باپ کی تعظیم اور تکریم کیسی ہے؟ بزرگوں نے فرمایا کم سے کم کسی بادشاہ کی جتنی عزت کی جا سکتی ہے اتنی ماں باپ کی تعظیم اور توقیر ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہے ایک بہت بڑے بزرگ, یہ بات میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں, امام حمیدی نے لکھا, اس کو میں حوالے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. ایک بہت بڑے بزرگ اپنے باپ سے 50 سال کے بعد ملتے ہیں, اور ملنے کے بعد باپ کی محبت میں ایسے مستغرق ہو جاتے ہیں کہ اللہ اکبر, وہ باپ کے احترام میں کھڑے نہیں ہو پاتے. تو ندا آتی ہے, تو اپنے باپ کے لیے احترام کے لیے کھڑے نہیں ہوا, اب جا, قیامت تک تیری بارگاہ میں صف اول کے مقبول لوگوں کو پیدا نہیں کروں گا. صف اول کے مقبول لوگوں کو پیدا نہیں, ذرا غور تو کیجئے گا, صف اول کے مقبول لوگوں کو پیدا نہیں کیا جائے گا. کس لیے؟ باپ کے احترام میں استغراقی کیفیت کی وجہ سے کھڑے نہیں ہوئے. اور یہاں تو باپ کھڑا ہے, بیٹا بیٹھا ہوا, وہ بھی باپ کے سامنے ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کے بیٹھتے. جس مسلک کے اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہو, پورا مسلک پڑھا کہاں ہے آپ نے؟ اسی امام اہل سنت نے لکھا اپنے ماں باپ سے ڈائریکٹ بات کرنے کی اجازت نہیں. یہ فکر رضا ہے. ہم نے فکر رضا کے ان گوشوں کو لیا جو اپنی ذات کے لیے ہلکے ہوتے ہیں. میٹھا میٹھا ہاں باپ, کڑوا کڑوا تھو تھو. فرمایا اپنے ماں باپ سے ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے آپ. آداب یہ ہیں ماں باپ کے, پہلے ماں باپ سے اجازت لو, اور جب وہ اجازت دے تو اس طرح بات کرو جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے. 10,000 کی نوکری جس نے دی, اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو؟ جس نے 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا, اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنے میں شرم آتی ہے؟ جو چند سکے تمہیں دے اس کی ہر ہاں میں ہاں ملاتے ہو, جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اس کو اپنا غلام بنا رکھا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بولنے کا اختیار ہے, ماں باپ ڈرتے ہیں. آج ہر گھر کی کہانی ہے الا ماشاءاللہ, چند گھر ایسے ہوں گے جہاں ماں باپ کی چلتی ہے, ورنہ بوڑھے ہونے کے بعد ماں باپ کی کہیں نہیں چلتی. بہت معافی کے ساتھ, میں کوئی بدگمانی سے نہیں کہہ رہا ہوں, میں جانتا ہوں یہ مولانا زاہد صاحب نوری موجود ہے یہاں پر. میں ان کے گھر گیا جلدی سے, یہ گواہ ہیں, میں نے کئی جگہ پر یہ واقعہ بیان کیا. ایک بوڑھی خاتون آئی تو مولانا نے کہا کہ یہ ذرا دیکھیں کیا کہہ رہی ہیں, سن لیں. تو میں نے کہا کہ میں عورتوں سے نہیں ملتا, تو انہوں نے کہا وہ بوڑھی ہے. تو پھر میں چلا گیا, وہ رونے لگی, بولے میرے بیٹے نے گھر سے نکال دیا, مجھے کھانا نہیں دیتا. انہی کے پڑوس کا واقعہ ہے, مولانا صاحب کے پڑوس کا واقعہ ہے. کیا ہو رہا ہے؟ ہم 11 دیگے غوث پاک کے نام پہ بنا رہے, ماں باپ تڑپ رہے ہیں کھانے کے لیے. یہ کون سی 11ویں ہے بھائی؟ ہم 11ویں کے مخالف نہیں ہیں. رسول اللہ کے نام پر کیک بن رہے کئی من کے, اور آپ کی ماں نے کبھی کیک دیکھا نہیں. آپ کس عشق مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں میرے بھائی؟ یہ تو نہیں تھا. عشق مصطفیٰ تو یہ تھا, اویس قرنی کو ماں نے کہہ دیا رسول اللہ سے ملاقات کے لیے میں تجھے جانے کی اجازت نہیں دیتی. ایسا نہیں کہ ماں مخالف تھی, اویس قرنی سے کم عشق رسول ان کی ماں کے پاس نہیں تھا. جتنا عشق مصطفیٰ اویس قرنی کے پاس تھا, اتنا عشق رسول ان کی امی کے پاس بھی تھا. اس لیے کہ شریف ماؤں کے بیٹے ایسے ہی عاشق ہوتے ہیں, عاشق ماؤں کے بیٹے ہی عاشق ہوتے ہیں. لیکن ماں نفرت کی وجہ سے نہیں کہہ رہی تھی, ماں کا بھی عشق تھا. ماں جانتی تھی کہ وہ اتنے خوبصورت ہیں کہ ابو بکر و عمر عثمان جیسے فرزانے اور عقل مند گئے, وہ غلام ہو کر اور دیوانے ہو کے رہ گئے. یہ تو پہلے ہی سے دیوانہ ہے, یہ تو کبھی واپس ہی نہیں آئے گا. ماں نے کہا نہیں جانا دیدار کے لیے. دنیا جانتی اتنا بڑا عاشق ہو کر کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گئے, مگر حضور کی زیارت کے لیے نہیں گئے. مگر بتاؤں اس کا صلہ کیا ملا؟ ماں کی خاطر نہیں گئے. توجہ ہے, ماں کی خاطر نہیں گئے, مگر حضور نے کرم فرما کر خود آ گئے اور ایسی زیارت کرائی اپنی کہ بعض دیکھنے والے اتنی باریکی سے نہ دیکھ سکے جتنا رسول اللہ نے باریکی سے دکھایا. کیوں؟ اب لوگ یہ نہ سمجھے کہ صحابہ پر ان کو فضیلت ہے, نہ,
صحابہ نے دیکھا اور حضور نے اویس قرنی کو دکھایا، تو اب یہاں دیکھنے والوں کا معاملہ الگ ہے اور پھر دکھانے والے کی بات الگ ہے۔ اس کو یوں سمجھ لے کہ بس مسجد اقصی میں سارے انبیاء نے نماز پڑھی اور حضور جب آسمانوں پہ گئے تو حضور سے پہلے انبیاء موجود تھے، تو کیا انبیاء کی طاقت میرے نبی کی طاقت سے بڑی ہے؟ حضور پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، وہ پہلے آگے پہنچ گئے۔ تو بات یہ ہے انبیاء اپنی طاقت سے پہنچے اور حضور براق کی طاقت سے پہنچے، اس لیے حضور پیچھے پہنچے۔ تو یہاں معاملہ دوسرا تھا، بس بلا تمثیل صحابہ نے دیکھا اپنی شان کے مطابق اور حضور نے اویس کو دکھایا اپنی شان کے مطابق۔ تو دیکھنے اور دکھانے کا فرق تو ہے نا، اسی لیے کسی دیکھنے والے سے پوچھا کہ رسول اللہ کی بھویں ملی ہوئی تھی کہ الگ الگ تھی، وہ رو پڑے، اویس میں نہیں بتا سکتا کیونکہ تجلیات کی ایسی روشنی اور گہما گہمی ہوا کرتی تھی اور ایسی تجلیات کی ندرتیں ہوا کرتی تھی کہ نظر اٹھتی تھی اور ہیبت سے جھک جاتی تھی۔ اویس نے کہا میں بتاؤں؟ آپ نے تو دیکھا نا، آپ نہیں بتا رہے، میں بتاؤں؟ کہا آپ ہی بتا دیں۔ تو کہا دور سے دیکھو تو جدا جدا نظر آتی تھی اور جب قریب سے دیکھو تو ملی ہوئی نظر آتی تھی۔ ان کی زلفیں نہیں، رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں، دو قبلوں کی یکجائی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ماں کی خاطر نہیں گئے دیکھنے تو حضور نے اپنے آپ کو دکھا دیا۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ ماں باپ کو غلام بنائے، قیامت کی نشانیوں میں سے میں نے دو چیزیں پڑھی اس اعتبار سے۔ نبی کی بارگاہ میں آواز اونچی کرنے پر اعمال برباد ہو جاتے ہیں، یہ قرآن کہتا ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو اونچی مت کر رہا۔ کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ نبی۔ اور دوسری چیز، ماں باپ کے سامنے اونچی آواز کرنے پر اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک تو نبی کی بارگاہ میں آواز اونچی کرنے پہ، اور ایک تو اس پہ حدیث ہے، اور حدیث بھی کس نے بیان کی سنیے، اور اس کی سند کتنی خوبصورت ہے وہ بھی سنیے۔ اس حدیث کو بیان کرنے سرکار غریب نواز، اور انہوں نے سنا عثمان ہرونی سرکار سے، اور انہوں نے حضرت شریف سے، اور اس طرح اوپر وہ سند اس طرح جاتی ہے۔ تو حضرت غریب نواز سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بندے کے اعمال تولے جائیں گے، پہاڑوں جیسی اس کی نیکیاں ہوں گی، پہاڑوں جیسی، حدیث پاک ہے یہ، بیان غریب نواز فرما رہے ہیں، کہتے ہیں پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوگی۔ جب اس کا اعمال نامہ رکھا جائے گا میزان میں تو پورا میزان اس کے عمل سے بھر جائے گا۔ میزان بھرنا آسان ہے؟ وہ آپ بخاری شریف کے درس میں اکثر سنتے ہیں، ہمارے جو وہ مدرسین حدیث بیان کرتے ہیں، شیوخ الحدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب میزان دیکھا تو اس کا بڑا پن دیکھ کر حضرت داؤد بے ہوش ہو گئے۔ میزان اتنا بڑا تھا کہ میزان دیکھ کے بے ہوش ہو گئے، اس کو کون بھرے گا؟ کتنا بڑا ہے میزان؟ حضور نے اندازہ لگانے کے لیے مثال دی، فرمایا زمین اور آسمان رکھ دو میزان میں تو ایسا لگے جیسے بہت بڑے میدان میں انگوٹھی کا چھلا رکھا ہوا ہے، جس کے اندر زمین آسمان چھلے کی طرح دکھیں گے، اس میں میری تمہاری نمازیں کدھر جائے گی، روزے کدھر جائیں گے؟ لیکن میرا نبی پھر میرا نبی ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ دکھا لے۔ میزان بڑا بتایا تو بھرنے کا طریقہ بھی بتایا، کہا اگر میزان بڑا ہے نا تو صحابہ نے کہا بھرے کیسے؟ کہا ایک بار سبحان اللہ کہو تو آدھا میزان بھر کر نکلے۔ ہاں، اور جو سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے اللہ اس کو میزان بھر کے نیکی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے امت محمدیہ کی، سبحان اللہ و بحمدہ ہی کہہ لیجئے میزان بھر کے۔ اور یہ تو ایک مرتبہ میں میزان بھر گیا، پھر ساری زندگی پڑھتے رہیے تو پھر کیا ہے، سونے پہ سہاگا ہے۔ فرماتے ہیں جو 100 مرتبہ پڑھے گا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ اگر اس کے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو یہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، فجر کی سنت اور فرض کے بیچ میں پڑھے،
کوشش کریں. اور اگر نہیں پڑھ پایا, وقت کم ہے, تو سورج نکلنے سے پہلے فجر کے بعد پڑھ لیں. اگر وہ جنگل میں بھی جا کے بیٹھا رہے تو بھی اللہ اس کا مال اور روزی اس کو وہاں تک پہنچائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اللہ کے رسول نے فرمایا حدیث پاک ہے کہ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی اس پہ قرضہ ہو تو اللہ اس کی ادائیگی کے اسباب پیدا کرے. مال کمانے کا اور مال میں برکت کا اس سے بڑا کوئی وظیفہ ہی نہیں ہے ماشاءاللہ. لیکن کریں گے آپ نہیں, کیونکہ میں جانتا ہوں اٹھے گا کون فجر میں. سلیم میں آپ دعا کیجئے نا کہ میں مالدار ہو جاؤں. سید تو دعا کر کے میں مالدار, مولانا آپ دعا کریں, مولانا آپ دعا کریں, مولانا سب کے نام تو مجھے نہیں پتا, آپ دعا کریں, ناظم صاحب آپ دعا کریں, مدرسے کے بچوں تم دعا کرو مالدار ہو جائیں. رسول اللہ نے کچھ چھوڑا؟ مالدار بننے کا طریقہ کتنا آسان ہے. اٹھو نا فجر میں, فجر میں روزی فجر میں تقسیم ہوتی ہے. رات کے 3 بجے تک کے موبائل کھیلتے ہو, 2 اور 12 بجے سو کے اٹھتے ہو, کیا ملے گا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مفتی صاحب فرما رہے سادی صاحب کے ہر جمعہ کے بعد یہ روز ہونا چاہیے, یہ روز سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ. اور صرف روزی نہیں چل کے آئے گی, دنیا کنیز بن کر تمہارے قدموں میں آئے گی. کیا بات ہے حضرت, زندہ باد زندہ باد. جس حاکم کو غور سے دیکھ لو گے وہ تمہارے سامنے سرنڈر ہو جائے گا. لوگ بہت تذکیر کے عمل مانگتے, کیا تذکیر کے عمل کے پیچھے پڑے؟ حضور نے جو بتایا اس پہ چلو, پوری دنیا مسخر ہو جائے گی, زمین اور آسمان مسخر ہو جائے گا. لوگ قبرستان میں بیٹھ کے تذکیر کا عمل کرتے, میں نے کہا ہمیں ضرورت نہیں قبرستانوں میں بیٹھنے کی. جی جی جی. دنیا جس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے وہ قبرستانوں میں بیٹھتا ہے. ہم تو دنیا میں رہ کر تاریخ دنیا بننے کا ہمیں حکم دیا گیا. لا رہبانیت فی الدین, دین میں رہبانیت نہیں ہے. وہ گاروں میں بیٹھ کر کے جی چرانا کسی اور مذہب کی علامت ہے. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ سب سے بڑا مرد قلندر وہ ہے جو میدان میں ڈٹ کر دنیا چھوڑ کر بتائے. اس کی بہترین مثال اگر دیکھنی ہے, کربلا میں امام حسین کو دیکھو, امام حسن مجتبی کو دیکھو, مولا مشکل کشا سیدنا علی مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کو دیکھو. کہتے تھے اے دنیا تو نے سب کو دھوکہ دیا, مجھے دھوکہ نہ دینا, میں تو تجھے طلاق دے چکا. مولا علی فرمایا کرتے تھے, اور فرمایا جب 3 طلاق دے دی جائیں تو پھر رجوع کی کوئی صورت نہیں بنتی. اس سے پتا چلا کہ مولا علی کا موقف بھی 3 طلاق کے بعد رجوع کا ختم ہے. کیا بات ہے. ہاں, جو لوگ 3 کو 3 نہیں مانتے اس کا مطلب وہ باب مدینۃ العلم کے راستے پر نہیں ہے. یہ حدیث تو دنیا کی مذمت میں سب بیان کرتے ہو, ذرا باب طلاق میں بھی اس سے روشنی لے لیا کرو کہ 3 کے بعد پھر رجوع کی کوئی صورت نہیں رہتی. میرے بھائی یہ وہ لوگ, صدیق اکبر دعا کرتے تھے اللہ مال دے, مال کی محبت نہ دے, مال دے, مال کی محبت نہ دے. تو اللہ کے بندو میری آپ سے گزارش ہے, مالدار بننے کا طریقہ حضور دے گئے. اسی لیے, اور آپ کو بتاؤں حضور سے بڑا مالدار دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں. یہ صرف عقیدتوں کی بنیاد پہ نہیں ہے, میں تو جگہ جگہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں لاکھوں کی آمدنی تھی, مگر مصطفیٰ جان رحمت پیٹ پہ پتھر اس لیے باندھتے تھے کہ صبح کو لاکھوں آتے تھے اور شام ہونے سے پہلے پہلے وہ سب تقسیم ہو جاتے تھے. بے شک بے شک. حضور سے بڑا حضور کے دور میں کوئی مال, اسی لیے تو دیہاتی لوگ جب آتے تھے کلمہ پڑھ کے کہتے تھے کہ اگر مالدار ہونا ہے تو محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لو, وہ مالدار کر دیتے. کیا بات ہے حضرت, پڑھیے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ. تو میری بات پوری کر لوں تو حضور نے میزان بھرنے کا طریقہ ہی بتا. اچھا میزان بھی بھرو, توجہ, ادھر میزان بھرو ادھر تجوری بھرو. کیا بات ہے. فجر میں اٹھو, لیکن یہ بات مال کمانے کی نیت سے نہیں پڑھنا, یار کو راضی کرنے کی نیت سے. سبحان یار اللہ بھی سبحان راضی ہو جائے گا, مال بھی مل جائے گا انشاءاللہ. دنیا کنیز بن کر کے آپ کے قدموں میں آئے گی. تو بہرحال, اور ایک بات اور مالدار بننے کا طریقہ بتاؤں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں حج اور عمرہ غربت کو ایسے کھا لیتے ہیں جیسے آگ لکڑیوں کو کھا لیتی ہے. جو کثرت سے حج اور عمرہ کرتے ہیں اللہ ان کی تنگ دستی اور غربت دور کر دیتا ہے. بے شک بے شک. عمرہ کرو کثرت سے, لیکن پھر کہہ رہا ہوں مالدار بننے کے لیے یار کے لیے کرو, اس کی واللہ ورسولہ احق ان یردو, اللہ تمہیں جو ہے وہ مالا مال کر دے گا. لیکن آپ ہر سال عمرہ کو جائیں تو بہن کا حصہ دبا کے جائیں, کوئی عمرہ نہیں. بھائی کا حصہ غصب کر کے جائیں, کوئی حج نہیں. لیکن جس کا حق ہے وہ حق تو بات سمیٹتا ہوں. روایت پڑھ رہا تھا غریب نواز سرکار کی بیان کردہ کہ میزان بھر کے اس کی نیکیاں ہوگی.
وہ سوچے گا کہ میں انقریب جنت میں جاتا ہوں، ایسے میں ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اس کے گناہ کے پلڑے میں گرے گا اور اس کی ساری نیکی ہلکی ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ حکم ہوگا اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ جب حکم ہوگا تو وہ کہے گا مولا میں تو راضی ہوں اس پر، لیکن میرے مولا یہ تو بتایا جائے چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا کیا تھا جس نے میری ساری زندگی کی نیکی کو برباد کر دیا۔ ارشاد ہوگا تو نے صرف ایک مرتبہ، غور سے سننا، پوری تقریر یاد رہے نہ یاد رہے، یہ جملہ دل پہ لکھ کر لے جانا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اس سے فرمائے گا تیرے اعمال میں نے اس لیے برباد کر دیا کہ تو نے صرف ایک مرتبہ زندگی میں اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے، دونوں میں سے کسی ایک سے چلا کر بات کی تھی۔ ایک بار چلانے کی وجہ سے اللہ نے تیری پہاڑوں جیسی نیکیوں کو ضائع اور ختم کر دیا۔ ایک بار چلانے کا یہ حال ہے، جو پوری زندگی ڈرا کے رکھتے ہیں، دھمکا کے رکھتے ہیں، ان کو غلام بنا کے رکھتے ہیں، کچھ بھی بن جاؤ، جنت کا خواب دیکھتے رہو، یہ صرف یہ خیال است، یہ محال است، کچھ نہیں ہے۔ اس لیے توبہ کرو، اس سے پہلے کہ ماں باپ جو ٹمٹماتے ہوئے دیے کی طرح ہے ان کو راضی کر لو، ان کو منا لو۔ وہ خدا کی رحمتوں کا مظہر ہے، وہ رحمت للعالمین کی رحمتوں کا مظہر ہے، ان سے معافی مانگو، وہ جلدی معاف کر دیتے ہیں، وہ کرم کرتے ہیں۔ ان کے سامنے چلانا بند کرو، اور جب خرچہ کرنے کی بات آتی ہے دوستوں پر سب جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، میں دوں گا میں دوں گا، اور جب ماں باپ بیمار پڑتے ہیں ہاسپٹل میں لڑتے ہیں، تیرا باپ نہیں ہے تو دے، تیری ماں نہیں ہے تو دے۔ یہ سب چھوڑو، نمائشیں چھوڑو، اللہ کی رضا کی طرف آؤ، توبہ کرو، ماں باپ کو مناؤ، اللہ راضی ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس سے ماں باپ راضی ہے اس سے اللہ راضی ہے، جس سے ماں باپ ناراض ہے اس سے اللہ ناراض ہے۔ مسجد جانے سے پہلے ماں باپ کو دیکھ لیا کرو، اگر وہ راضی ہیں تو نمازیں قبول ہوتی ہے، وہ ناراض ہے تو سجدے بھی منہ پہ مار دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا آخرت کی کامیابی، سچے دیندار بنو، نمائشی نہ بنو۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے عمل کی، عمل خیر کی۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔